ایک غموں کی ماری ہوئی عورت کی کہانی ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ حج کرنے جب چلا گیا، میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، یا اس کے چہرے کی سارے رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی غم رنج نے چھوا بھی نہیں، اس کے قریب کبھی رنج اور غم پہنچا ہی نہیں۔ اس نے میری بات سن لی۔ جب میری بات اس عورت نے سن لی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غم میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غم میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میرے گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے یعنی بابا جان نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اس کو خود ڈر ہوا اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بیڑی تھی، بیڑیا نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو لٹا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاون کا کچھ پتہ لگا لوں اور اس کا کچھ پتہ چلے۔ تو بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی، جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی، مطلب کہ وہ پہلے سے اتنے گرم تھی، اور وہ سارے کے سارے وہ جو دیگچی تھی اور وہ ہانڈی وہ بچے کے اوپر گر گئی۔ اب چھوٹا معصوم بچہ، اس کے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میرے ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی موت بھی مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان دونوں کے درمیان بہت دور کا فیصلہ پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 اشعار پڑھے اور چل دیے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا تو میں کر دیتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسو پر قدرت قابو پائی اور بس ان کو اپنے دل کے اندر ہی، اپنے سینے کے اندر ہی بند رہنے دیا، یہاں تک کہ میرے آنسو آنکھوں سے نہیں بلکہ میرے دل پر گر رہی ہیں۔